तो अस्सलाम वालेकुम। जब मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान एक दूसरे मुल्क का विज़िट करते हैं, सरकारी दौरा करते हैं, तो वहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और हर मुल्क ने अपने सरबराहों के लिए जब वो दूसरे ममालिक में जाते हैं तो उनका एक मखसूस तरीक़ेकार होता है, वो जाके दूसरे ममालिक को बताते हैं। यानी इसमें अब ताकतवर जो ममालिक हैं बिलखुसूस उनकी अगर बात करें, यानी अगर अमेरिका का सदर पाकिस्तान के दौरे पे आएगा तो आपको पता है फिर वो अपना लाओ लश्कर भी साथ ले के आते हैं। इसी तरह जब अपने जैसे ममालिक, यानी अगर अपने जैसे से मुराद के अपनी मुआशी तरक्की के हवाले से वो एक तरह के हों तो वो उनका एक अपना तरीक़ेकार होता है। वहाँ आपको लाओ लश्कर साथ ना ले के जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कहीं से ले के आने की ज़रूरत पड़ती है। तो तरीक़ेकार बहरहाल कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स तय होते हैं। इसमें जहाँ सदर आए तो वो आकर सदर आके जाके उसको इस्तकबाल करता है। प्राइम मिनिस्टर आए तो वो अगर वज़ीर, इसी तरह वो मुख्तलिफ़ जो वज़रा आते हैं तो जाके उनको वज़राई ये रिसीव करते हैं। और जो ताकतवर ममालिक में अगर किसी गरीब मुल्क का जाए तो आपको पता है यहाँ से फिर अगर सदर भी चला जाए किसी गरीब मुल्क का, किसी कम तरक्की याफ्ता मुल्क का तरक्की याफ्ता मुल्क में चला जाए तो वहाँ एक वो अंडर सेक्रेटरी भी आ जाता है, वहाँ उनका कोई मेयर शेयर भी आके आपको रिसीव कर लेता है। तो ये आपकी माशी तरक्की पे डिपेंड करता है कि आपको कितना और किस तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। ये आपकी कौमी पॉलिसी जो आपके अंदरूनी मुल्क होती है वो बताती है। इसमें जहाँ मुआशी तरक्की है वहाँ सियासी इस्तेकाम और आयन और कानून की बालादस्ती भी बहुत बड़ा अमल दखल रखती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ताकत का मरकज़ हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह आर्मी चीफ़ ही रहा है। तो लिहाजा ये जब भी यहाँ कोई बैरूनी ममालिक से सफ़ीर मुतय्यन होते हैं तो वो इसनाद लेके जाते तो सदर मुमलकात के पास हैं, वो पेश करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक मुलाकात चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी करते हैं। ये हर सफ़ीर के साथ नहीं, लेकिन जो चंद ममालिक हैं जिनमें अमेरिका, चीन और बरतानिया का बिलखुसूस ये 2-3-4 ममालिक हैं जिनके सफ़ीर जब आके अपनी इसनाद पेश करते हैं तो ये एक प्रोटोकॉल है, वो सारे सदर मुमलकात को पेश करेंगे, करते भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर आर्मी चीफ़ से भी मुलाकात करते हैं। हालांकि आर्मी चीफ़ से किसी के दूसरे जो ममालिक के सफ़ीर हैं वो ज़रा उनको मिलने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही उनको तो छोड़ें इजाज़त होनी चाहिए या नहीं, हमारे अपने ही आर्मी चीफ़ को उनसे मिलना ही नहीं चाहिए। आर्मी चीफ़ का बहुत बड़ा ओहदा है। यकीन जाने अगर मुझसे कोई पूछे कि वज़ीर आज़म का ओहदा बड़ा है या आर्मी चीफ़ का, तो एक हद तक जो आयन में इख्तियारात हैं वहाँ तो आप कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म सरबराह मुमलकत है और आर्मी चीफ़ एक रियासती इदारे का ज़ाहिर सरबराह है, लेकिन मखसूस मोल में इनकी अहमियत बढ़ जाती है। बेशक वो वज़ीर आज़म के ही अहकामात का पाबंद है, लेकिन अमली तौर यानी किताबी तौर पर पाकिस्तान में अमली तौर पर फिर जब मखसूस हालात होते हैं तो आर्मी चीफ़ के ओहदे की जो हैसियत अहमियत है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी बढ़ जाती है वो मखसूस हालात में, यानी जंगी माहौल में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी किसी से कम नहीं। बहरहाल आर्मी चीफ़ का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम जब देखते हैं तो ये एक ऐसी सूरत इख्तियार कर चुका है कि ताकत का महवर ही इनके गिरद घूमता है, और जो सियासी हुकूमतें हैं वो उनकी वो अहमियत हैसियत या जितनी आयन में दर्ज है उनको वो भी नहीं मिलते। आपने ईरान अमेरिका जंग में देखा है कि जब हमारा पाकिस्तान, बिलखसूस फिर अगर बात करूँगा पाकिस्तान कहूँगा तो वो समझ नहीं आएगी, आर्मी चीफ़ हमारे फील्ड मार्शल साहब ये सालसी का किरदार अदा करने जा रहे थे, किया भी। तो उस वक़्त जो शुरू में अगर देखा जाए तो वो एक आध दफ़ा गालबन बैठे होंगे सामने, जो साइड पे जो दोनों तरफ के वफद होते हैं वो बैठते हैं, लेकिन जब उनकी ईरानी सदर से मुलाकात हुई तो वो बराबर उनके। और इस बात का इजहार आज नहीं, बहुत पहले शहबाज गिल साहब ने भी अपने व्लॉग में किया कि ये आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल है कि जब ये उन्होंने एक तस्वीर लगाई फिर देखा कि ये वफूद में बैठे हैं, तो कहते हैं कि ये काम अज़ काम वो उस बराबर वाली कुर्सी में बैठना चाहते हैं, यानी सरबराह मुमलकत बनना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तो है, चलें जंगी हालात थे अमेरिका और ईरान के, तो उन्होंने आर्मी चीफ़ को, फील्ड मार्शल साहब को
وہ میدی کے صدر کے برابر انہوں نے بٹھایا اور وہاں بات چیت جو بھی ان کی چل رہی تھی. ظاہر ایران بھی چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے, کسی کا بھی کوئی دل نہیں اس خطے میں, ورنہ تباہی بربادی ہے. لیکن میں ایک دو ولاگ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی چابی بہرحال اسرائیل کے پاس ہے. اس جنگ بندی کی چابی اسرائیل کے پاس ہے. جب چاہے گا جنگ بندی ہو جائے گی, ورنہ کوئی چکر نہیں ہے. اگلے 20-25 سال تک جنگ لڑتے رہیں, یہ جنگ اسی طرح رہے گی. آج بند ہو گئی ہے, کل لگ گئی ہے. اچھا, دوسری آپ کو ایک تصویر, جب یہ حالیہ دورہ آپ سے 2 دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ترکیہ میں گئے, تو وہاں ان کی بری ہوا جائے یا ان کے جو وہاں ادارے ہیں فوجی, ان کے ساتھ وہاں انٹریکشن ہوا. تو ٹھیک ہے, فوج کے ساتھ رابطہ ہونا مناسب ہے, اور واپس آ کر وہ اپنے جو وزیر اعظم ہیں ان کو, یا جو صدر ہیں ان کو, جن کو بھی جو بھی اپنی وہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے, اس کو وہ آ کے بریفنگ دے دیں کہ یہ ہم بات چیت ہوئی ہے. لیکن یہ صرف فوجی سطح پر ملاقاتیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح وہ وہاں ترکیہ کے صدر طیب اردگان سے بھی ملے. تو وہ ابھی آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اصل طریقہ تو وہی ہے کہ سربراہ مملکت کدھر ہو اور ایک فوج کا سربراہ وہ کدھر ہو, جو ایک ریاستی ادارہ ہے اس کا سربراہ کہاں بیٹھے گا. تو اس تصویر میں طیب اردگان نے واضح کر دیا. وجہ اس کی کہ ترکیہ یہ سبق سیکھ چکا ہے, 80 سالوں میں انہوں نے یہ سبق حاصل کر لیا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہنے کا پابند ہے, اور جب تک وہ معاف کیجیے گا آئینی حدود میں رہے گا ملک ترقی کرے گا. آج سے پہلے آپ دیکھ لیں نا کہ جب بھی ترکیہ میں فوج جب مداخلت کرتی رہی ہے, اور جس وقت تک مداخلت کرتی رہی ہے, وہاں اس کے لیرے کا حال کیا تھا, وہ لیرا نہیں بلکہ لیری تھا, اور آج وہ G20 میں بیٹھتا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, آئین اور قانون کی بالادستی سے مراد کہ آئین میں جس ادارے کا جو کردار ہے وہ اس تک محدود نہیں رہتا, تو پاکستان کے لیے ترقی کی راہ پر چلنا مشکل ہوگا. چلتا تو رہے گا جس طرح آج لولا لنگڑا چل ہی رہا ہے نا, 78 سال ہو گئے ہیں چلیں, درمیان میں ایک حصہ ہمارا ٹوٹ بھی گیا, ہم سے لگ بھی ہو گیا ہماری غلطیوں کی وجہ سے, لیکن پھر وہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. کبھی بھی یہ ترقی کی شاہ راہ پر دوڑے گا نہیں. اب آخر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر سیکھتے کچھ بھی نہیں ہیں اپنے اسلاف سے. مثال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے ایک لشکر کو شام کی طرف غالباً کوچ کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن اس لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. جب وہ لشکر تھا اسامہ بن زید کی سربراہی میں, اسامہ بن زید وہ اس لشکر کے سربراہ تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا کہ اس لشکر کو روک لیتے ہیں, ابھی اس کی ضرورت نہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ نہیں, جس لشکر کی روانگی کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روانہ کرنے کا حکم دے چکے ہو, اس کو رکنا نہیں چاہیے, وہ جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ معاف کیجیے گا, پھر انہوں نے کہا کہ چلیں جو اس کا سربراہ ہے, جو سپہ سالار ہے اس وقت کا, اسامہ بن زید, اس کو بدل دیتے ہیں. 17 سال کا نوجوان ہے. پھر کئیوں نے کہا کہ وہ نسلی امتیاز آخر عربوں میں تھا, وہ تو اسلام نے آ کے ختم کیا, جب تک ختم رہا یہ حکمران رہے, جب پھر وہی آج اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں ساری انسانیت. تو کچھ نے کہا کہ یہ غلام کا بیٹا ہے, آپ کو پتہ ہے نا زید بن ثابت, وہ آپ کے پاس آ گئے تھے بچپن میں غلام, پھر ان کے لینے والے پیچھے سے آئے تو انہیں جانے سے انکار کر دیا. بہرحال پھر منہ بولا بیٹا آپ نے بنایا, تو یہ ایک علاقہ نہیں ہے. بہرحال اسامہ بن زید پہ اس طرح کے الزامات لگے, لیکن ابو بکر صدیق نے انکار کیا, اور اس گھوڑے پہ جس پر وہ سوار تھے حضرت اسامہ بن زید, اس کی لگام پکڑ کر تو چند فرلانگ چلے اور اس کو خود روانہ کیا. یہ ہے ایک سپہ سالار کی اہمیت, حیثیت اور عزت کہ سربراہ مملکت اس گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کو لے کے جاتا ہے جس پر وہ سوار ہوتے ہیں.
اچھا تو اس کا ایسا نہیں ہے کہ پھر سربراہ مملکت کی کوئی عزت توقیر نہیں ہے. اب دوسری مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر آپ اسلامی تاریخ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوحات ہیں وہ نکال دیں تو باقی میرے خیال ہے 50% ہی رہ جاتی ہیں. چلیں تھوڑا بہت کچھ کم زیادہ ہوگا لیکن آلموسٹ صحیح فگر نظر آئیں گے آپ کو. عین جنگ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا اور خاموشی سے عام سپاہی کی طرح جو نئے سربراہ بنائے تھے غالباً سعد بن ابی وقاص تھے تو ان کی سربراہی میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں پہلے سپہ سالار تھا تو اب عام سپاہی کی حیثیت سے کیوں لڑوں. تو دوسری طرف یہ ہے اہمیت ایک سربراہ مملکت کی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ دونوں بڑے عہدے ہیں, سربراہ مملکت صدر وزیر اعظم آج کا اور آرمی چیف, یعنی یہ تو 3 میں نے نام لیے نا. اگر باقی جو ملک کے مین ادارے ہیں, عدلیہ, چیف جسٹس ہو گیا, اس کے بعد اور بھی نیچے ایک ادارہ لے لیں, الیکشن کمیشن کو لے لیں, احتساب کے نظام کے ادارے کو لے لیں, خزانہ والے محکمے کو لے لیں, تو یہ سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے. لیکن تو یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل دونوں عہدے ہیں اور ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد بھی. لیکن پاکستان میں پتہ نہیں جو آرمی چیف کے عہدے پر جاتا ہے وہ ساسے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, یا اس میں کوئی ذہنی نفسیاتی پستگی ہوتی ہے, یا کوئی اس کی کوئی کمی, یا اس کے کیا کہتے ہیں کہ ساسے کمتری کا شکار اس کے پیچھے کہ نہیں اگر یہ سارا سب کچھ طاقت کا مرکز میں ہوں, طاقت میرے پاس ہے, تو وہاں بھی مجھے بھی شاید بیٹھنا چاہیے اس عہدے پر بھی جہاں وزیر اعظم اس پر بیٹھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے آج تک دیکھیں زندہ جو طاقتور لوگ ہیں, اس کو زندہ یزید تو نہیں کہتا, اس کو اس کے خلاف جانا مشکل ہے, لیکن جو اس دنیا میں نہیں رہے, جنرل ایوب, جنرل یحییٰ, جنرل ضیاء, جنرل مشرف, ان کے بارے میں جا کر آپ لوگوں سے رائے لے لیں, پوچھ لیں. اس کے بعد چلیں ابھی تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب زندہ ہیں, عوام میں نکل کر دکھا دیں. آپ اپنے ہی ادارے میں جو موجودہ فیلڈ مارشل صاحب ادارے میں اپنی مقبولیت کا یا جو آپ جن پالیسیوں پر چل رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ اپنے ہی ادارے میں اپنے ہی ایجنسیوں سے آزادانہ سروے کروا لیں تو عوام کو پتہ ہوتا ہے. لیکن ڈر اور خوف کے سائے میں سچ کوئی بولتا ہے. اس سچ کے بولنے کی نوبت اس وقت, یا اس سچ کو لوگ اس وقت بولتے ہیں جب سامنے والا وہ طاقتور شخص اپنے عہدے سے ہٹتا ہے. لیکن اس وقت تک جو ملک, قوم یا اس خطے کا جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے, اس کی بھرپائی بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے 10, 15, 20 سال وہ علاقہ, وہ ملک, وہ خطہ پیچھے چلا جاتا ہے. پاکستان کے مسائل کا حل آئین اور قانون کی بالادستی میں ہے. اس ذہنی نفسیاتی پستگی سے نکلیں کہ ضروری آپ صدر یا پرائم منسٹر بنیں یا آپ کو وہ اہمیت ملے تو ہی. یقین کریں اگر آج جو بھی آج سے بعد ہی فوج سے مراد چند جنرل سے مراد آرمی چیف اوپر یہ آج ہی اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آئین اور قانون کی دی ہوئی حدود میں رہنا ہے, باقی جو کام ہے مملکت کے وہ جانے, ان کا کام جانے, تو لوگوں میں پھر ایک اور سروے بھی کروا کے دیکھ لیں اس کے بعد کہ لوگ آپ کو پھر پلکوں پر بٹھائیں گے. یہ جو وقتی گیپ ہوتا ہے نا, یہ آپ کے ادارے کی طرف سے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب جس نے جتنی بھی آئین اور قانون کی پاسداری کی اس کو عزت بہرحال ایٹ دی اینڈ اتنی ہی ملے گی. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.